نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بیان کریں گے وہ بہت اہم موضوع ہے۔ اس کو گزارش ہے کہ توجہ اور غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل کی بھی کوشش کیجیے گا۔ ایک حدیث اکثر روایت کی جاتی ہے، حدیث ٹھیک ہے وہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے جو وہ 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی کیا ہوگی جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ اب اس حدیث کو لے کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرقہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم جو فرقے بنا رہے ہیں وہ ان کا کیا مطلب ہے۔ جو لفظ فرقہ ہے یہ فرقہ سے نکلا ہے لفظ، جس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، کٹ جانا۔ جیسے درخت سے ایک پتا گر جائے تو وہ سمجھیں کہ تفرقہ ہو گیا ہے، وہ فرق ہو گیا ہے، وہ درخت کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے جو اس حدیث پہ لوگ بات کرتے ہیں وہ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں۔ آپ نے یہ وعید کے طور پہ فرمایا تھا، حکم کے طور پہ نہیں فرمایا تھا کہ فرقے لازمی بنانے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ڈر جانا، میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، کہیں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ ہمارے جو مسلک بنے ہوئے ہیں وہ مسلک ہیں، وہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو مین سٹریم سے علیحدہ ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو شاید ہم فرقوں میں نہ بنٹیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو۔ فرقے بنانا جو ہیں یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ فرقے جو ہیں وہ ہیں جو اللہ یا اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، وہ فرقہ ہے۔ یہودی ایک فرقہ ہے، عیسائی ایک فرقہ ہے، قادیانی فرقہ ہے۔ یہ وہ فرقے ہیں جو مین سٹریم سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارے جو ہیں مثلا کوئی اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، یا دیوبند ہے، یا بریلوی ہے، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہیں۔ کیوں مسلک ہیں؟ کہ ہماری جو مین سٹریم ہے وہ ایک ہے۔ کیا ہمارے خدا نعوذ باللہ دو ہیں؟ نہیں، ہمارا خدا ایک ہی ہے، ہمارا اللہ ایک ہی ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا نبی آخری نبی ایک ہی ہے، اس پہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ آسمانی کتابیں جو 4 ہیں اور آخری کتاب قرآن پاک، اس کے سب اس پہ یقین رکھتے ہیں، سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ موت پہ کسی بھی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر کسی مسلک کا یہی اتفاق ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قیامت کا دن آئے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ آسمانی جو فرشتے ہیں ان پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی جو ہماری مین سٹریم ہے، جو ہمارے اسلام کے ارکان ہیں، ان میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر ہم فرقے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو مسلک ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو فرقہ بندی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 159، آیت نمبر 159 اگر ہم پڑھ لیں ذرا غور سے، خاص طور پہ جو فرقوں پہ زور دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا الارمنگ ایک آیت ہے۔ سورہ انعام کی 159، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکال لی، یعنی فرقے بنا لیے، تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ خود ہی ان کا حساب کر لے گا، جو امت کو فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت ہی نازک یہ آیت ہے۔ تو ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم میں سے 95% جو لوگ ہیں ان کے پاس جو دین ہے یا جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں وہ لوگوں کا بتایا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غلط دین بتاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آیت یہ پڑھ لیں تو میرے خیال میں فرقہ بندی کی بات بالکل بھی نہ کریں۔ اور اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو فرقہ بندی کا تو نام بھی کہیں نہیں آئے گا۔ ہاں مسلک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اپنے مسلک پہ آپ قائم رہیں، کیونکہ تمام مسلکوں کی جو بیس ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ تو سب کا ایک ہے، قرآن پاک تو وہی، ہم ہر مسلک ایک ہی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ احادیث جو ہیں ان میں اختلاف ہے، صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اختلاف کو آخری حد تک نہیں لے کے گئے تھے جہاں تک ہم لے گئے ہیں، صرف اپنی جہالت کی وجہ سے اور دین کو نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نے ہر کسی کو، ہر مسلک جو ہے وہ دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ کافر، وہ کافر، فلاں کافر، یہ کافر۔ تو اسلام جو ہے وہ تو یہ سبق نہیں دیتا۔ آپ نے حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا کہ خبردار میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مار دینا اور دوسروں کو کافر نہ کہنا شروع کر دینا۔ حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو اگر اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو کافر میں ہوتی ہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، کفر اس کے اوپر پلٹ آئے گا۔ بہت نازک حدیث ہے یہ، بہت خطرناک حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ہر مسلک مانتا ہے، قرآن پاک ہمارا ایک ہے، نماز ہم سب پڑھتے ہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس پہ بڑی لمبی بات ہو چکی ہے کہ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے سنتوں میں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پیاری لگی اس نے اس پہ عمل کر لیا۔ تو اس سے ہم فرقوں میں نہیں بن سکتے۔ ہاں مسلک میں ہو سکتا ہے، مسلک کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو ہمیں اس سطح پہ نہیں لے جانا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، ان کو کفر کے فتوے دینا شروع کر دیں۔ یہ جو فرقہ بندی ہے، ہمارے نبی پاک نے ہمیں فرقہ بندی کی تعلیم نہیں دی۔ ہمارے نبی نے تو بڑی محنت کی ہے ہمیں جوڑنے کے لیے، ہمیں ایک امت بنانے کے لیے۔ اور امت آج کیا کر رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹے اختلافات پہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے توڑ رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے مسلک کے ساتھ سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی بالکل خلاف تعلیم ہے۔ نبی پاک نے جو حدیث بیان کی ہے وہ وعید کے طور پہ تھی کہ خبردار پہلی امتوں میں 73 فرقے بن گئے، میری کہیں امت 72 فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ تو جو فرقے بندی کی تعلیم دیتے ہیں وہ ذرا جو میں نے قرآن کی 2 آیتیں کوڈ کی ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی قرآن پاک، اور فرقہ بندی میں نہ پڑھنا۔ اور سورہ آل انعام کی 159 نمبر آیت کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، جنہوں نے اب دین میں علیحدہ علیحدہ رستے جدا جدا نکال لیے ہیں رستے، تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ذرا ان الفاظ پہ غور کریں، پڑھیں ذرا، خدا را قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ذرا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین جو ہمارا وہ ایک ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہے تو آپ جواب دیں مسلمان ہیں ہم۔ مسلک ہمارے علیحدہ ہو سکتے ہیں لیکن ہماری جو بنیادیں ہیں، ہماری جو بیس ہے وہ ایک ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی رہے گی۔ ہمارے نبی پاک نے اس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے بہت محنت کی ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی اختلاف تھا، نماز میں بھی اختلاف تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں یہ کہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو کہ وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
میں نے پہلے کہا کہ نماز کے فرائض جو ہیں 7 ان کو پڑھیں ذرا، اور مثلاً تکبیر ہے، قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ فرائض ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سنتوں میں اختلاف ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت زیادہ پیاری لگی، نبی پاک نے مختلف سنتیں بنائی ہیں نماز کے اندر، اس نے اس پہ عمل کر لیا، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دیں، یا ممبر پہ بیٹھ کے کہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ یہ کام کرتا ہے، یا فلاں یہ کام نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ خدارہ ان چیزوں سے بچیں، خدارہ ان چیزوں سے بچیں۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ امت کو جوڑنے کی طرف لے کے آئیں، امت کو توڑنے کی طرف نہ لے کے جائیں۔ یہ ہم سے بہت پوچھ ہوگی، ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی اگر ہمارے کہنے پہ کسی نے ایک دوسرے مسلک سے نفرت کرنا شروع کر دیا، تو اس کی پوچھ ہم سے ہوگی جو بتانے والے ہیں۔ تو پیغام یہی ہے آج کا کہ امت کو جوڑیں، امت کی محبت پیدا کریں، بھائی چارہ پیدا کریں، امت میں نفرت نہ پھیلائیں، امت کو دور نہ کریں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔